ٹرمپ کی جانب سے ابنائے ہرمز میں جہازوں کی رہنمائی کے لیے اعلان کردہ امریکی منصوبہ پروجیکٹ فریڈم بظاہر تحفظ فراہم کرنے کے بجائے ایک سیاسی اور سائیکولوجیکل مظاہرہ دکھائی دیتا ہے۔ ایران نے امریکہ کے 14 نکاتی جواب پر اپنے رد عمل کے ذریعے دراصل ایک بہت بڑا جغرافیائی اور سیاسی پیغام دیا۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی تجویز کا تعلق جوہری پروگرام سے نہیں بلکہ صرف ایک مقصد سے، امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ۔ سوال اب یہ نہیں رہا کہ ایران کیا ہتھیار ڈالے گا، بلکہ سوال یہ ہے کہ ایران جنگ بندی کے لیے مزید کون سی شرائط رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بدترین مخالف سینیٹر برنی سینڈرز نے امریکہ کے کیپٹلزم پر کڑی تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ امریکہ نے عراق کی جنگ پر تقریباً $2.1 کھرب، افغانستان کی جنگ پر $2.3 کھرب اور ایران کے ساتھ ممکنہ جنگ کی لاگت $1 کھرب تک جا سکتی ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ جنگوں کے لیے ہمیشہ وسائل موجود ہوتے ہیں، جبکہ امریکیوں کے لیے رہائش، تعلیم اور محنت کش طبقے کی بنیادی ضروریات کے لیے ڈالرز کم پڑ جاتے ہیں۔ ایران جنگ میں بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے اسرائیل اور نیتن یاہو کے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے ٹرمپ کو یرغمال بنایا گیا، اور اب عسکری بجٹ میں بے پناہ اضافہ کرنے کی باز گشت ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ واشنگٹن پوکر کھیل رہا ہے جبکہ تہران شطرنج کھیل رہا ہے۔ کچھ تجزیہ کار امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کو اسی سادہ مگر معنی خیز استعارے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ بظاہر ایک تمثیل لگتی ہے، لیکن شاید یہی اس پورے معاملے کی وضاحت کرتی ہے۔ پوکر دباؤ، جرت اور دھوکے کا کھیل ہے، جہاں کھلاڑی بلف کے ذریعے مخالف کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس جنگ کے آغاز سے ہی واشنگٹن کا انداز بھی کچھ ایسا ہی رہا، ایک بڑا ابتدائی حملہ، ایرانی قیادت کو ختم کرنے کی کوشش اور حکومت کی تبدیلی پر ایک سب کچھ داؤ پر لگانا جیسا فیصلہ کیا ہے۔ ملٹری امور کے ماہر برائن کلارک کے مطابق شاید یہی ٹرمپ کی بنیادی غلطی تھی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی سب سے طاقتور چال ابتدا میں ہی استعمال کر لیتے ہیں تو آگے کے لیے آپ کے پاس گنجائش کم رہ جاتی ہے۔ اسٹریٹجی کی زبان میں اسے ایسکیلیشن ٹریپ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا جال جس میں ابتدائی شدت کے بعد مزید مؤثر قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب پہلی چال ناکام ہوئی تو مقاصد بدلنے لگے، اور پوکر کے اصول کے مطابق یہ ممکن بھی ہے کہ آپ کھیل کے معنی بدل کر اسی ہاتھ کو جیت قرار دیں۔ اس کے برعکس شطرنج صبر، حکمت عملی اور وقت کا کھیل ہے، اور بظاہر ایران یہی کھیل کھیل رہا ہے۔ اس نے امریکہ کی طاقت کا براہ راست مقابلہ کرنے کے بجائے میدان جنگ کو وسعت دی، اور اسے صرف فوجی محاذ تک محدود نہیں رکھا بلکہ جغرافیائی اور اسٹریٹجک سطح تک پھیلا دیا۔ ایران کے لیے ضروری نہیں کہ وہ امریکہ کو مکمل طور پر عسکری حوالے سے شکست دے، اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اتنی دیر تک قائم رہے کہ جنگ کی مجموعی لاگت اور اس کا توازن بدل جائے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں صورتحال تبدیل ہوتی ہے، خاص طور پر ابنائے ہرمز، جس نے ایک ریجنل کنفلکٹ کو عالمی بحران میں بدل دیا۔ ابھی ٹرمپ کی جانب سے ابنائے ہرمز میں جہازوں کی رہنمائی کے لیے اعلان کردہ امریکی منصوبہ، جسے پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا گیا ہے، بظاہر تحفظ فراہم کرنے کے بجائے زیادہ ایک سیاسی اور سائیکولوجیکل مظاہرہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس میں گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز، 100 سے زائد طیاروں اور بغیر پائلٹ پلیٹ فارمز کی شمولیت کے باوجود یہ واضح نہیں کہ یہ تمام ملٹری ریسورسز تجارتی جہاز رانی کو بحال کرنے کے لیے عملی طور پر کیسے استعمال ہوں گے۔ متعدد دفاعی ماہرین کے مطابق اس منصوبے کا اصل مقصد براہ راست حفاظتی حصار قائم کرنا نہیں، بلکہ ابنائے ہرمز میں امریکی عسکری موجودگی بڑھا کر ایسا تاثر پیدا کرنا ہے کہ سمندری راستہ محفوظ ہے۔
حالانکہ اس سے خطے میں کشیدگی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھنے کا خدشہ۔ ناقدین کے نزدیک یہ اسٹریٹجی اس امر کی عکاس ہے کہ واشنگٹن ایک واضح اور جامع منصوبے کے بغیر محض طاقت کے اظہار کے ذریعے بحران کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اگر تجارتی جہازوں کے ساتھ باقاعدہ حفاظتی قافلے بھی نہیں دیے جا رہے تو محض امریکی جنگی جہازوں اور فضائی گشت میں اضافہ آبنائے ہرمز کی بنیادی اسٹریٹجک حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ اقدام ایک مضبوط عملی حل سے زیادہ ایک علامتی عسکری نمائش معلوم ہوتا ہے، جس کا مقصد عالمی منڈیوں اور اتحادیوں کو وقتی اطمینان دینا ہے، نہ کہ مسئلے کی جڑ کو حل کرنا ہے۔ ایران نے امریکہ کے 14 نکاتی جواب پر اپنے رد عمل کے ذریعے دراصل ایک بہت بڑا جغرافیائی اور سیاسی پیغام دیا ہے۔ تہران اب مذاکرات کی میز پر ایک کمزور فریق کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی ریاست کے طور پر بیٹھنا چاہتا ہے جو اپنی شرائط منوا سکتی ہے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی تجویز کا تعلق جوہری پروگرام سے نہیں بلکہ صرف ایک مقصد سے ہے: امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ۔ یہ معمولی سفارتی بیان نہیں بلکہ عالمی طاقت کی سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی کا اشارہ ہے، کیونکہ جب کوئی ریاست یہ اعلان کرے کہ اسے معاہدوں یا امریکی وعدوں پر نہیں بلکہ میدان جنگ کی طاقت پر اعتماد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سفارت کاری کو اپنی عسکری برتری کے تسلسل کے طور پر استعمال کر رہی ہے، نہ کہ کمزوری کے اعتراف کے طور پر۔ تاریخ گواہ ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں احترام اخلاقی اصولوں سے نہیں بلکہ طاقت سے حاصل ہوتا ہے۔ امریکہ نے کبھی شمالی کوریا سے اس وقت تک سنجیدہ مذاکرات نہیں کیے جب تک پیونگ یانگ نے جوہری صلاحیت حاصل نہیں کر لی۔ ویتنام نے امریکہ کو سفارتی دلائل سے نہیں بلکہ میدان جنگ میں شکست دے کر مذاکرات پر مجبور کیا۔ طالبان نے 20 سال تک دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے خلاف مزاحمت کے بعد امریکہ کو دوحہ میں بات چیت کی میز پر بٹھایا۔ ایران بھی آج اسی اصول پر کاربند دکھائی دیتا ہے کہ اگر کوئی ریاست اپنے دفاع اور مزاحمت کی صلاحیت برقرار رکھے تو بالآخر بڑی طاقتوں کو اس کی شرائط سننا پڑتی ہے۔ اس لیے تہران کا یہ کہنا کہ اصل ضمانت میدان جنگ کی طاقت ہے محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظریے کا اظہار ہے۔ امریکہ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ وہ ملک جسے دہائیوں تک علاقائی خطرہ قرار دیا گیا، جس پر معاشی پابندیاں لگائی گئیں، جس کے سائنسدانوں کو شہید کیا گیا، جس کے خلاف خفیہ کارروائیاں کی گئیں، آج اسی ایران سے امریکہ براہ راست یا بالواسطہ اس کی شرائط جاننے پر مجبور ہے۔ سوال اب یہ نہیں رہا کہ ایران کیا ہتھیار ڈالے گا بلکہ سوال یہ ہے کہ ایران جنگ بندی کے لیے مزید کون سی شرائط رکھتا ہے۔ یہ تبدیلی مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کے بدلنے کی واضح علامت ہے۔ پاکستان کے ذریعے ثالثی بھی خود ایک اہم اشارہ ہے۔ عالمی سیاست میں بڑی طاقتیں اکثر تیسرے ممالک کو اس وقت استعمال کرتی ہیں جب براہ راست مذاکرات سیاسی طور پر حساس یا سفارتی طور پر مہنگے پڑ سکتے ہوں۔ امریکہ نے چین کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے لیے پاکستان کو استعمال کیا تھا، ایران سے خفیہ مذاکرات عمان کے ذریعے کیے اور طالبان سے قطر کے ذریعے رابطے رکھے۔ اس تناظر میں پاکستان کا بطور ثالث سامنے آنا ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں اس مرحلے پر براہ راست رابطے کے سیاسی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، مگر ساتھ ہی دونوں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تصادم کو مکمل جنگ میں تبدیل ہونے سے روکنا ضروری۔ ایران کی جانب سے جوہری مذاکرات کو اس مرحلے پر پس منظر میں ڈال دینا بھی ایک انتہائی سوچا سمجھا سفارتی اقدام ہے۔ تہران یہ جانتا ہے کہ اگر وہ جنگی ماحول میں اپنے جوہری پروگرام پر بات چیت شروع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ وہ دباؤ میں آ گیا ہے اور دفاعی پوزیشن اختیار کر چکا ہے۔ اس لیے ایران نے پیغام دیا ہے کہ پہلے جنگ بند ہوگی پھر باقی معاملات زیر بحث ہوں گے۔ یہ دراصل مذاکرات کے فریم ورک کو اپنے حق میں ترتیب دینے کی کوشش ہے تاکہ ایران کو ایسا فریق نہ سمجھا جائے جو عسکری دباؤ کے نتیجے میں رعایتیں دے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر امریکہ ایرانی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے
تو یہ اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ ایران کے خلاف مکمل تصادم کی قیمت ناقابل برداشت ہو سکتی ہے۔ خلیجی ریاستیں جنگ کے پھیلاؤ سے خوف زدہ ہیں، عالمی توانائی منڈیاں غیر یقینی کا شکار ہیں، اسرائیل طویل محاذ آرائی کے دباؤ میں ہے اور واشنگٹن ایک نئی طویل مشرق وسطی جنگ میں پھنسنے سے گریز کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عسکری برتری کے باوجود امریکہ کو سفارتی راستے تلاش کرنے پڑ رہے ہیں۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد سے امریکہ کا مقصد ایران کو تنہا، کمزور اور محدود رکھنا تھا، لیکن 4 دہائیوں بعد منظرنامہ اس کے برعکس ہے۔ ایران نہ صرف اپنی ریاستی ساخت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا، بلکہ اس نے عراق، شام، لبنان، یمن اور فلسطین تک اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے اب مغربی پالیسی ساز بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایران کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اب اسے مینج کرنا پڑے گا۔ اس تناظر میں موجودہ مذاکرات محض جنگ بندی کی کوشش نہیں، بلکہ ایک ایسے نئے ریجنل بیلنس کی علامت ہیں جس میں ایران خود کو شکست خوردہ نہیں بلکہ فیصلہ کن قوت کے طور پر منوانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اصل خبر یہ نہیں کہ امریکہ نے ایران کے 14 نکاتی منصوبے کا جواب دے دیا ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ امریکہ اب ایران کے ساتھ اسی زبان میں بات کرنے پر مجبور ہے جس زبان کو عالمی سیاست ہمیشہ طاقت کی زبان سے سمجھتی آئی۔ ایران دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ بین الاقوامی نظام میں ضمانتیں کاغذی معاہدوں سے نہیں ملتی، بلکہ عسکری طاقت، اسٹریٹجک استقلال اور مزاحمتی صلاحیت سے حاصل ہوتی۔ اگر یہی رجحان جاری رہا تو ممکن ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی غلبے کا وہ دور جو 1991 کی خلیجی جنگ کے بعد اپنی معراج پر پہنچا تھا، اب بتدریج اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اوپیک سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ سعودی عرب نے اپنی سب سے نمایاں اور پرتعیش بین الاقوامی سپورٹس سرمایہ کاری مہم کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ امریکہ کے یہ دونوں قریبی اتحادی ایک پیچیدہ اور تلخ علیحدگی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، حالانکہ دونوں ہی اس وقت ایران کے دباؤ اور خطرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ پیش رفت اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے کہ صدر ٹرمپ کے خلیجی دورے کے صرف 1 سال بعد اس پورے خطے کا وہ خواب شدید دھچکے سے دوچار ہو گیا ہے جس کے تحت ایک ایسے پوسٹ آئل پیریڈ کا تصور پیش کیا جا رہا تھا جہاں خلیجی معیشتیں سیاحت، مصنوعی ذہانت اور امریکی سرمایہ کاری کے بل بوتے پر جغرافیائی سیاسی استحکام حاصل کریں۔ ٹرمپ اپنے دور میں جن کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے وعدے لے کر آئے تھے وہ اب غیر یقینی کیفیت کا شکار ہیں، اور وہ امریکی سنہری دور بھی مشکوک دکھائی دینے لگا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسے جزوی طور پر خلیجی سرمایہ سہارا دے گا۔ ممکن ہے کہ ٹرمپ کا وہ دورہ اس تصور کی بلند ترین حد ثابت ہو کہ مصنوعی ذہانت، عالمی سرمایہ کاری اور مستقبل کی جغرافیائی سیاست کا مرکز خلیج ہوگا، مگر اب حالات اس کے برعکس رخ اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کانسٹیلیشن کمپنی کے چیف ایگزیکٹو جو ڈیمیگنز کے مطابق ایران کے سستے ڈرون حملوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سعودی عرب اور امارات جیسے ممالک میں 20 ارب ڈالر کے ڈیٹا سینٹر قائم کرنا اب سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش یا محفوظ منصوبہ نہیں رہا۔ خلیجی لیڈرشپ نے کئی دہائیوں تک دبئی ماڈل کو نکھارنے میں صرف کیے، ایک ایسا ماڈل جس میں استحکام کو غیر ملکی سیاحوں، سرمایہ کاروں اور تارکین وطن کے لیے ایک قیمتی تجارتی شے کے طور پر پیش کیا جاتا۔ مگر ایران کے حملوں نے، جنہوں نے لگژری ہوٹلوں اور ہوائی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا، اس پورے تصور کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا۔ اسی تناظر میں سعودی عرب کے سوورن ویلتھ فنڈ کی جانب سے LIV گولف سے علیحدگی، جس میں 2022 سے اب تک 5 ارب ڈالر سے زائد جھونکے گئے تھے، اس امر کی پہلی بڑی علامت ہے کہ تیل کی برآمدات میں کمی کے باعث سعودی عرب اب اپنی مالی قوت کو محدود کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ ریاض کے اس دور کے جب وقار اور تشہیر کے منصوبوں پر کھلے عام دولت لٹائی جاتی تھی، خواہ وہ عالمی باکسنگ مقابلے ہوں، کامیڈی فیسٹیولز یا نیوم جیسا چمکتا ہوا شہر،
اب شدید دباؤ میں، خصوصاً 2034 کے ورلڈ کپ سے پہلے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات، جس نے گزشتہ برس امریکہ میں $1.4 ٹریلین سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا، اب اوپیک سے نکل کر اپنی شرائط پر تیل پیدا کرنے کا راستہ اختیار کر۔ یہ اعلان اسی دن کیا گیا جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جدہ میں خلیجی رہنماؤں کا اجلاس بلایا۔ اطلاعات کے مطابق سعودی لیڈرشپ اس فیصلے سے نہ صرف حیران رہ گئی بلکہ شدید بھرم بھی ہوئی۔ امارات کا سعودی قیادت میں چلنے والا تیل اتحاد سے علیحدہ ہونا دراصل اس بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی اور رقابت کا تازہ ترین اظہار ہے، جس کی جڑیں یمن، سوڈان، فلسطین اور وسیع تر علاقائی اتحادوں کے بارے میں مختلف پالیسیوں کے ساتھ ساتھ دونوں لیڈرشپس کے باہمی شخصی تناؤ میں پیوست ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ نے اس خلیج کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ اماراتی صدر محمد بن زید ابتدا میں جنگ روکنے کے خواہش مند تھے اور انہوں نے ٹرمپ کو اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش بھی کی، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ایران کو مکمل طور پر پسپا کیے بغیر جنگ ختم نہیں ہونی چاہیے تاکہ تہران زیادہ طاقتور ہو کر نہ ابھرے۔ اس کے برعکس سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رویہ الٹ رہا۔ ابتدا میں وہ جنگ کے حامی تھے، مگر جیسے جیسے اپنی تیل پر منحصر معیشت کو پہنچنے والے نقصانات واضح ہوئے، انہوں نے فوری راہ فرار تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ادھر قطر کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، اس کی گیس برآمدات متاثر ہوئی ہیں اور امریکہ اور ایران کے درمیان توازن قائم رکھنے کی اس کی دہائیوں پر محیط اسٹریٹجی براہ راست حملوں کے بعد کمزور پڑ گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات اب کھل کر اپنے ابراہم معاہدے کے ویژن اور اسرائیل کے ساتھ شراکت داری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں اسرائیل نے پہلی بار امارات کو میزائل دفاعی سسٹم فراہم کیے۔ دوسری طرف سعودی عرب اب ترکی اور پاکستان کے ساتھ زیادہ مہنگی پیدا کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اگرچہ ٹرمپ اب بھی ایک تاریخی سعودی اسرائیل تعلقات کی بحالی کا معاہدہ کرانے کے خواہش مند ہے، لیکن جنگ کے آغاز کے بعد سعودی موقف اس معاملے پر نمایاں طور پر سرد پڑ چکا ہے۔ پس پردہ اطلاعات کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اس حقیقت کو بروقت سمجھنے میں ناکام رہی کہ سعودی عرب اور امارات کے درمیان اختلافات کس حد تک سنگین ہو چکے ہیں، اور جب یہ خلیج وسیع ہوتی گئی تو واشنگٹن نے دانستہ طور پر اس میں مداخلت سے گریز کیا۔ ابتدائی بحران کے دوران امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ریاض اور ابو ظبی کو واضح پیغام دیا کہ امریکہ کسی ایک فریق کا ساتھ نہیں دے گا۔ اسی طرح ٹرمپ کے داماد اور خصوصی ایلچی جیرڈ کشنر، جو دونوں لیڈرشپ سے قریبی تعلقات رکھتے ہیں، وہ بھی محتاط رہے اور کسی جانب جھکنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ امریکی حکام کو اب شدید تشویش ہے کہ واشنگٹن کے دو اہم ترین عرب اتحادی اس جنگ کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ ایک دوسرے کے مخالف ہو کر ابھریں گے۔ اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ خلیجی ریاستوں کے پاس اب بھی توانائی اور سرمایہ کے وسیع ذخائر موجود ہیں اور امریکہ کے ساتھ ان کے دفاعی تعلقات جنگ کے بعد مزید مضبوط ہوئے، اور بعض تجزیہ کار ایران بحران کو خلیجی معیشتوں کے لیے محض ایک عارضی جھٹکا قرار دیتے ہیں۔ تاہم مجموعی منظرنامہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹرمپ کے وعدہ کردہ خلیجی سرمایہ کاری کے سنہری خواب کو ان کی ایران پالیسی کے نتائج نے شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اس تباہ شدہ اعتماد اور بکھرتے ہوئے خلیجی توازن کی مرمت شاید اس وقت سے کہیں زیادہ مانگے جو ٹرمپ کے پاس اقتدار میں باقی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل، جس نے امریکہ اور ٹرمپ کو اس ایران جنگ کے اندر دھکیلا، وہ آج بھی اپنے ایکسپینشن کے عزائم سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اسرائیلی قابض افواج محصور غزہ کی پٹی میں اپنی عملداری کو ان حدود سے بھی آگے بڑھا رہی ہیں جو اکتوبر 2025 میں نافذ ہونے والی جنگ بندی کے تحت طے کی گئی تھی۔ اسرائیل نے اپنی نئی قائم کردہ نام نہاد اورنج لائن کو مزید 8 سے 9% فلسطینی علاقے کے اندر تک بڑھا دیا۔ اس اقدام کے بعد غزہ کی پٹی کا 62% سے زائد حصہ اسرائیلی کنٹرول میں آ چکا ہے، جبکہ فلسطینیوں کے لیے محصور علاقے کا محض تقریباً 38% حصہ باقی رہ گیا۔
اس توسیع نے فلسطینی آبادی کے لیے رہائشی جگہ کو شدید حد تک محدود کر دیا ہے اور پہلے سے تباہ کن انسانی بحران کو مزید سنگین بنا دیا۔ یہ پیش رفت اسرائیل کی جانب سے پہلے قائم کی گئی نام نہاد یلو لائن کے بعد سامنے آئی ہے، جسے جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوجی تعیناتی کی حد بندی کے طور پر متعین کیا گیا تھا۔ اسرائیلی نشانات اور عسکری حدود بتدریج غزہ کے اندر مزید آگے منتقل کیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں زمینی حقائق کی بنیاد پر سرحدی حدود از سر نو کھینچی جا رہی ہیں۔ اس پیش قدمی نے نقل مکانی کی ایک نئی لہر کو جنم دیا ہے، بالخصوص خان یونس، مشرق غزہ اور شمالی غزہ کے متعدد علاقوں میں۔ یوں لگ رہا ہے کہ اسرائیل ابھی بھی اپنے گریٹر اسرائیل کے خواب سے پیچھے نہیں ہٹا۔ امریکہ اور ایران جنگ کے بعد دنیا کی نظریں تو صرف ایران اور امریکہ کے باہمی مذاکرات اور تناؤ کے اوپر جمی ہوئی ہیں، لیکن اسرائیل لبنان میں بھی فوج کشی کر رہا ہے، غزہ کے اندر بھی آج بھی بمباری کی جا رہی ہے اور غزہ کے عام عوام اور فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ بنجامن نیتن یاہو اپنے گریٹر اسرائیل کے خواب سے صرف اسی صورت میں پیچھے ہٹ سکتا ہے اگر امریکہ اپنی پشت پناہی ختم کر دے، لیکن یہودی لابیز امریکہ کے اندر اس حد تک طاقتور ہو چکی ہیں کہ وہ ٹرمپ کو بھی کنٹرول کرتی ہیں، کانگریس کو بھی کنٹرول کرتی ہیں اور پینٹاگون کی پالیسیوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق چلواتی ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔